انہوں نے یہ ڈبوں والا سارا کوشش کیا، لیکن کیا وہ الیکشن جیت گئے؟ الیکشن پھر بھی پی ٹی آئی جیت گئی. لیکن ناروال میں جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اس دن میں نے ایک سروے دیکھا، اس میں تھوڑا فرق ہے. یعنی پی ٹی آئی کو جو اکثریت حاصل ہے وہ صرف 4% ہے، یعنی کہ احسان اقبال سے زیادہ 4% ہے. تو یہ کلوز فائٹ ہے. تو کلوز فائٹ میں تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن باقی جگہوں پر یہ نہیں کر سکتے. یہ ایک ہے وزیر آباد کا حلقہ ہے، وہ رانا تنویر جس کا نام ہے، اس کے حلقے میں کلوز فائٹ ہے، اور یہ احسان اقبال کی. عنایت اللہ بھائی، مجھے آپ تھوڑا سا اس چیز کا بیک گراؤنڈ آپ بتائیں گے، جو آپ یہ کہتے ہیں کہ خالی کلوز میں ہی کر سکتے ہیں. مطلب آپ کا یہ خیال ہے کہ مطلب 1000 2000 4000 کا مارجن ہوگا تو یہ آگے پیچھے کر دیں گے، ورنہ یہ کر نہیں سکتے؟ آپ کا یہ خیال ہے؟ یہ ہاں کس بالکل بیس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے دیکھیں، یعنی کبھی بھی الیکشن ڈے پر یہ پاسبل نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف 100 لوگ کھڑے ہوں اور دوسری طرف 10-15 لوگ جا کے تو وہ کام دکھا سکے. یہ نہیں ہوتا. یہ سائیکی ہے الیکشن کی. تو جب بھی کسی نے کوشش کی ہے تو اس حلقے میں کی ہے جہاں بہت کلوز فائٹ ہو. تو یہاں پر تو ابھی مقابلہ ہی نہیں ہے. صرف یہ 2 حلقے آپ کے سامنے میں نے رکھے، اس پر میرا بہت نظر ہوتا ہے پورے پاکستان کے حلقوں پر. ایک ایک کو میں جانتا ہوں کہ یہاں کیا مطلب پرسنٹیج ہے. تو یہ وزیر آباد اور ناروان حلقے جو ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ دھاندلی کر سکیں گے، لیکن دوسری جگہوں میں نہیں. اچھا، ناروال کو تو میں رہنے والا ہوں نا، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ناروال میرے خیال میں پورے پاکستان میں نون لیگ کے لیے ایک واحد سیٹ احسن اقبال کی ہے کہ جس کے چانسز ہیں کہ وہ جیت سکتا ہے میرے خیال میں پورے پاکستان میں. اس کے علاوہ کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مطلب اگر ووٹ سے بات کی جائے. یہی لیکن میں کہہ ناروال رہا میں ایک اور مسئلہ بھی ہے. جی آپ یہی بات کر رہے ہیں نا. جی ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ناروال میں دھڑے بازی اس حد تک ہے کہ اگر آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے نا، مطلب چپ کر کے ووٹ کاسٹ کر لیں پھر تو ٹھیک ہے. جب آپ 54% کا جو مارجن پی ٹی آئی کا آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں اس کو 54 نہیں، آپ کو 70% کر لیں پی ٹی آئی کا مارجن. کیونکہ اس میں 15-20% لوگ وہ ہیں کہ جو چپ ہیں. مطلب باپ جو برادری ہے وہ دھڑے کے لیے وہ سپورٹ کر رہی ہے احسن اقبال کو، لیکن جو نوجوان ہے نا وہ شور تو نہیں ڈال رہے اتنا، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، لیکن وہ ووٹ پی ٹی آئی کو عمران خان کو ہی ڈالیں گے، لیکن وہ سروے میں سامنے نہیں آئیں گے. جو مائک لے کے لوگ گھومتے ہیں یا جیسے ہوتے ہیں وہ ادھر سامنے نہیں آتے، لیکن وہ ووٹ پی ٹی آئی کو ڈالیں گے. اس کی مثال کیا ہے کہ 2013 میں تقریباً ہم 2 لوگ تھے پورے گاؤں میں کہ جو مطلب عمران خان کو ووٹ ڈالنا چاہ رہے تھے. ابھی میرے ہی گاؤں میں تقریباً جو نوجوان ہے نا وہ تقریباً 70% وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں. ان کی میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں، ان کی جو پوسٹ شیئر کرتے ہیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں. اتنا فرق اگر میرے گاؤں میں ہے تو ظاہر سی بات ہے سب لوگ جو ہیں رہنے والے ان کو بھی تھوڑا بہت فرق تو پڑا ہی ہوگا نا. یہ ٹک ٹاک اور فیس بک نے بڑا کمال کیا ہوا ہے. زبردست، بالکل ایسا ہی ہے جو آپ نے کہا. میں بھی اسی سے ایگری اس لیے کرتا ہوں کہ خاموش لوگ جو کیمرے کے سامنے نہیں آتے وہ ووٹ ادھر ہی ڈالیں گے. جی، تو ایسا ہی صورتحال جو اور جو ایریاز ہے نا، مطلب ہاں گجرانوالہ جو ریجن ہے نا، یہ نون لیگ کی لاہور سے بھی زیادہ مضبوط ریجن جو ہے نا یہ کاؤنٹ ہوتی تھی، ٹھیک ہے. لیکن اب صورتحال بہت ہی مختلف ہے. ہاں لیکن یہ کچھ ایک مت بنی ہوئی ہے نا کہ احسن اقبال نہیں ہارتا، تو ایسی سیٹیں ان میں دھاندلی کرنا اور ان ایسے لوگوں کو جتوانا میرے خیال میں یہ بھی ان کا ایک گول بھی ہے، اور ہر سال یہ گول ان کا ہوتا ہے، ایسا کر کے رہتے ہیں. گجرانوالہ بہت مضبوط گڑھ تھا نون کا، اب وہاں پر 40-60 کا مقابلہ ہے، یعنی پی ٹی آئی جی کا. صحیح ہے. ہاں. تو اچھا، اپنا عنایت اللہ بھائی جی ایک سوال آپ سے پوچھتے ہیں. جی جیسے آپ نے دیکھا یہ جب نواز شریف آ رہا تھا پاکستان، یا نواز شریف کے آنے سے پہلے جی آپ کے جتنے لیگل ایکسپرٹس تھے پاکستان جی کے، جتنے لیگل ایکسپرٹس تھے، جی جتنے قانونی ماہرین تھے، ابھی آن ریکارڈ ہے، آپ جا کے یوٹیوب میں ان کے دیکھ لیں سارے، جی تو سب کی ایک ہی رائے تھی کہ یہ سیدھا جیل جائے گا.
नवाज वो शरीफ गलत जब भी आएगा वो गलत सोच सीधा जेल जाएगा। आप उठा के देख लीजिएगा सारे इनकी, राइट। तो वो देखिए कैसे उन्होंने मैनेज किया, आपके फौजी भाइयों ने कैसे जैसे मक्खन से वो बाल निकालते हैं। तो इनके बड़े क्रीडेंशियल्स हैं, मैं समझता हूँ जो हमारे फौजी भाई हैं ना, मतलब इनको अमेरिकन फोन किया तो वॉइन क्रेशी आपको याद होगा किसी हाँ जमाने हाँ में, उसको बिल्कुल ला के जनाब वो पता नहीं कहीं से उठा गए प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ठीक है। तो 92 मेरा में। कहने का मकसद ये है कि जब ये अपनी आई पे आते हैं फौजी, ठीक है ना, जो हम देख रहे होते हैं ना, हमारी पहली assumption है कि जी इलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपसे सवाल मेरा ये है, मिसाल के तौर पे थोड़ी सी आपने देखा रैलियों की इजाजत दे रहे हैं पीटीआई को, जी जी कराची में इजाजत दे दी, लाहौर में। तो सपोज करें एक बड़ी सी रैली हो जाती है, कराची में होती है, लाहौर में या किसी और पंजाब के शहर में होती है, उसमें ये अपने बंदे इंडक्ट करते हैं आपके अंदर, ठीक है, हाँ हाँ बंदे इंडक्ट कर देते हैं आपके अंदर। ऊपर से ये पुलिस का जो है उसको इनकाउंटर करवा देते हैं आपकी रैली के साथ, ठीक है। इनकाउंटर जब करवाते हैं तो इन्हीं के अपने जो बंदे हैं अंदर जो इन्होंने इंडक्ट किए हैं, ठीक है जी, असला बरदार, हाँ वो हाँ 2 4 10 20 पुलिस वाले जो है उनको खड़का देते हैं, ठीक हो गया। जब ये हाँ सिनेरियो पैदा होता है तो अगले 24 घंटे में वो कहेंगे जी कि ये एक टेररिस्ट जमात है पीटीआई, इसको इलेक्शन से बैन कर दो। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? ऐसी सूरत ये है कि ये इससे पहले कि वो ये करे और इतने यानी इंतहा तक जाए जिसमें उनकी अपनी बदनामी है बहुत ज़्यादा। अब वो बदनामी से निकलना चाहते हैं, करेंगे तो वही कुछ कि इमरान खान की दुश्मनी, लेकिन इतने यानी नंगे तरीके से नहीं। तो वो उनको सूट नहीं करता जो अब आप बात कर रहे हैं, ये सूट उनको नहीं कर रहा। तो रही बात आपने कहा था कि जो नवाज शरीफ के आने का, देखिए कन्विक्टेड शख्स की ज़मानत तो हो सकती है, यानी कोई 10% चांस हो सकते हैं, लेकिन इश्तिहारी के कोई हुकूक नहीं होते। एब्सक्वांडर है वो, एब्सक्वांडर को उन्होंने ज़मानत दी, एयरपोर्ट पर उसके बायोमेट्रिक हो गए। ये उन्होंने आपको दिखाना था कि हम करना चाहेंगे और इसी को वज़ीर आज़म बनाएंगे या आपका आइंदा वज़ीर आज़म है, ताकि पीटीआई के हौसले टूट जाए। लेकिन इससे होना कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें उनको समझ आ गई कि अरबों रुपए लगा कर जो मीनार पाकिस्तान का जलसा किया, जहाँ सिर्फ यानी मुलाजिमीन 16,000 थे गवर्नमेंट के मुलाजिमीन, और टोटल मिलाकर 25 से 30,000 लोग थे। उसके बाद एक जलसा वो नहीं कर सके, वो न किसी पब्लिक रैली में गए। तो आखिर इन जो आप कहते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट, इनको ये सारा नज़र आता है कि भाई हम जिसी भी घोड़े पे शर्त लगाते हैं वो सारा ही टुस हो जाता है। यानी जैसे परवेज़ खटक को अब आप खड़े नौशेरे में एक कौंसल का सीट नहीं जीत सकता, ठीक है। इसी तरह जो इस्तेकाम पार्टी है उसका हाल देख लीजिए। इसके बाद इनका आपने सारा कुछ देख लिया कि पूरे पंजाब में ये जलसा नहीं कर सकते, तो उनको सारा मालूम है। अब इनको हर तरीके से रास्ता निकालना पड़ेगा इमरान खान से बात करने के लिए, ये आप याद रखिए, इंशाल्लाह इनको बिल्कुल रास्ता सही निकालना पड़ेगा। जी। एक सवाल मैं भी कर सकता हूँ नाथ भाई? जी बिल्कुल, 2 करें 3 करें। ये इलेक्शन तो इन्होंने कराने हैं, क्योंकि वो आईएमएफ का दबाव है। ये कराते नहीं थे क्योंकि इनके डॉलर बंद हो जाने, पहली तो बात ये है। इलेक्शन इन्होंने महमूद लाजमी भाई कराने हैं। वन सेकंड महमूद भाई, ये हमारे साथ नए भाई आए हैं खुरम शहजाद, अगर इनको भी आप इनायत भाई इंक्लूड करते हैं। जी बहुत खुरम भाई आप अपना ज़बरदस्त। माउथ, जी बिल्कुल आप बिल्कुल। माइक खोलेंगे खुरम भाई आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम वीएफटी भाई, क्या हाल वालेकुम चाल अस्सलाम, है? वेलकम जी, आप हमारे आए, वेलकम। अनायतुल्लाह भाई ये कैसे हैं आप? ठीक हैं? आबिद भाई खामोश बैठे हुए हैं साइड पे। वो आबिद भाई को, वो तो बेचारे इतने थके होंगे। आप इनायत भाई कंक्लूड करें, मतलब इनायत भाई ये रन कर रहे हैं पॉलिटिक्स की, इनको काफी नो हाव है, तो इनसे अगर आपको कोई सवाल करना है तो आप भी शामिल गुफ्तगू हो जाए। जी बाकी भाई कंटिन्यू करें, थैंक यू। जी उसमें इनायत भाई ये देखें, जो मतलब मेरे होशो हवास में जो मैंने मतलब वोट कास्ट किया था ना
2008 میں شاید میں نے فرسٹ ٹائم کاسٹ کیا تھا، جس وقت بی نذیر کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو اس وقت جو اچانک سے ایک ٹرن آیا تھا نا، کہ جس میں بڑے بڑے جو کینڈیڈیٹس تھے، مطلب جن کے پاس کہتے تھے کہ ان کی سیٹ یہ لوز نہیں کر سکتے، تو وہ بھی لوگ سیٹیں لوز کر گئے. ایک ایسی بڑی چینج آئی تھی. تو پی ٹی آئی کا اس وقت، مطلب میں یونیورسٹی میں تھا، چھوٹے چھوٹے کارڈ لے کے میں ممبرشپ بناتا تھا. وہ جیسے ہی مطلب وہ ہمارا سین پارٹ ہوتا تھا، 2008 کی بات ہے. اور ایک سیٹ دیا تھا 2013 تک ایون کہ میرے پیرنٹس، میرے چچا، ماموں جو بھی تھے، پی ٹی آئی کو یقین کریں پارٹی ہی تصور نہیں کرتے تھے. اور ہمیں وہ نا مطلب ایک تانے دیتے تھے، وہ کی کرنا کہتے تسی عمران خان چو کی کرنا ہے، یہ نہیں ہے پتر اگے ہونا. تو یہ جنون بات ہے. تو 2013 تک یہ سچویشن تھی. یہ پارٹی تو پراپر بنی ہے 2018 میں، اور اسی کے ساتھ وہ مطلب یہ فیڈرل میں آ گئی ہے. پارٹی جب بنی تھی تو 2011 میں بنی تھی، مینار پاکستان کا جب جلسہ ہوا تھا. بالکل پہلا جلسہ، بالکل. اچھا سوری بی ایف ٹی بھائی، میں میور پہ جا رہا ہوں تھوڑا، تو آپ لے کے چلیں. ٹھیک. اچھا، بھائی کوئی میں ایک مسئلہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا پارٹی کے بارے میں. جب پارٹی کی بات کر رہے ہیں، اصل میں کوئی کسی باڈی کے ساتھ ڈائریکٹلی، یا مطلب ایک ہوتا نا کہ پریکٹیکلی تو میرا کوئی تجربہ نہیں رہا، مطلب پی ٹی آئی کے یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مطلب ایسے چلنے کا. تو جب ووٹ پہلا کاسٹ کیا تو پی ٹی آئی کو کیا، تب سے مطلب اتنی ایج نہیں ہوئی نا کہ اتنے پرانے نہیں ہیں ہم. تو میں سیکنڈ ایئر میں تھا 2013 کی، جب الیکشن کی کمپین ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب شکر گڑھ کی طرف گئے تھے. تو ادھر نارووال جو ہمارا ہے نا، ادھر بائی پاس ہے شکر گڑھ، ادھر جسڑ بائی پاس اس کو بولتے ہیں، ادھر راؤنڈ باؤنڈ بنا ہوا ہے ابھی. ادھر ہم لوگ کھڑے تھے 10-15 دوست، ہم کالج سے مطلب نکل آئے تھے. تو تقریباً 1-1.5 بجے کا ٹائم تھا. تب 2 گاڑیاں تھیں بلیک کلر کی، اور ایک پولیس کی ٹوٹی مطلب ڈالا تھا بیکار سا، وہ پیچھے تھا. تو جناب ادھر ہم کھڑے تھے، تو کوئی ہوتا ہے نا کسی قسم کا کوئی ویلکم، کوئی پلے کارڈ، کچھ بھی نہیں تھا. میں آپ کو جو ریئلٹی ہے وہ بتا رہا ہوں. 2013 کی الیکشن کی کمپین میں جو ہماری طرف تھی، دوسری طرف کا مجھے کچھ پتہ نہیں. تو عمران خان صاحب نے تب ادھر گاڑی رکوائی تھی. وہ نیچے تو نہیں اترے تھے، لیکن اس نے ونڈو نیچے کی اور ہم نے ان سے شیک ہینڈ کیا. میں نے زندگی میں ایک بار بس ان سے ایسے ملاقات ہوئی ہے، بس ایک سیکنڈز کے لیے، بس ایسے ہی. تو بات کرنے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ تھا کہ وہ خود چل کے چھوٹے چھوٹے جو مطلب وہ پہلے جو ماضی میں کوئی ایم این اے ایم پی رہ چکا ہے یا کوئی تھوڑا بہت اوپر بندہ نا، خود چل کے ان کے پاس جا رہے تھے کہ یار چلو ایسے کرو. مطلب پارٹی کا سٹرکچر جو ہے نا وہ پریکٹیکلی 2013 میں میرے خیال سے پورے پاکستان لیول پہ وہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس کے بعد تو بس انقلاب ہی آ گیا، بس طوفان ہی ہو گیا. جی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ خرم بھائی اگر کچھ بات کرنا چاہے اسی پر. اس میں لالا دیکھیں نا کہ آج جو پارٹی کی سچویشن ہے، آپ ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اکٹھے، آپ ہم سب بتائیں کہ جو 6-7 مہینے 8 مہینے پہلے ہمارا کیا ایکسپوجر تھا، اور پچھلے 8 مہینوں کے اندر جو ہم نے ٹریول کیا ہے، اور آج پارٹی، میری پرسنل آبزرویشن ہے کہ ہم زیادہ سالڈ اور اسٹرانگ پوزیشن پہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. شاید مطلب پہلے نہیں تھے، یا وہ کہتے ہیں کہ جو کام کروانے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کروانے ہوتے ہیں. یہ جو خان صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس سے انہوں نے آؤٹ کیا، یہ انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لی. اگر شاید وہ ٹینور 5 سال کا پورا ہو جاتا، شاید پی ٹی آئی دوبارہ نہ آ سکتی. لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہے اس سے، اور وہ اس کی وہ ساری موومنٹ بننی ہوتی ہے. تو آج جو ہے نا وہ سارا انہوں نے اس کو جیل میں ڈالنا تھا، پارٹی کا اور گراف اوپر جانا تھا، پبلک میں سمپیتھی اور جنریٹ ہونی تھی.
تو آج میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی پولنگ ایجنٹ بھی ادھر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے. پبلک اس طرح سے ووٹ کاسٹ کرے گی، ان کی عقل تنگ رہ جائے گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. میں دیکھوں گا پھر آروز اس میں کیسے کرتے ہیں تبدیلی، کیونکہ یہ ساری چینجنگ تو ہوتی ہے ووٹ کاؤنٹنگ میں. ادھر پریزائڈنگ ڈپٹی پریزائڈنگ کچھ نہیں کر سکتے، یہ وہ صرف بوگس والی کیٹیگری الگ کرتے جاتے ہیں اور باقی کاؤنٹ جو ہے وہ الگ سے کرتے ہیں. مین جب باکسز جاتے ہیں نا آروز کے پاس، ریٹرننگ آفیسرز ادھر جو میجسٹریٹ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ادھر جب ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے، رزلٹ پراپر اناؤنس ہوتا ہے نا، تو وہ آروز کے پاس اس وقت اختیار ہوتا ہے. وہ پھر اتنی باریک بینی سے وہ جس طرف ان کا فوکس ہوتا ہے یا ان کو اسپیشل ڈائریکشنز ہوتی ہیں، پھر وہ چھوٹی چھوٹی مائنر مسٹیک پہ بھی پھر وہ بوگس دوسری طرف کے نکالنے شروع کر دیتے ہیں. اس نظر طرح سے بھائی، وہ گیم کو نظر ٹرن بھائی کرتے آپ ہیں کچھ جب کہنا تک چاہیں یہ گے اس پر؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر بھائی ویلکم. جی سر، گزارش اس طرح ہے کہ آپ لوگوں نے باتیں کر رہے تھے تحریک انصاف کے بننے کی، تو مجھے ایک بڑی پرانی بات یاد آ گئی. 2006 میں فیصل آباد میں تھے تو خان صاحب نے جلسہ کرنا تھا فیصل آباد میں. میرا پہلا انٹریکشن جو خان صاحب کے ساتھ جو مجھے جو تحریک انصاف کے ساتھ تھا وہ یہ تھا کہ خان صاحب نے ہماری میٹنگ تھی فیصل آباد میں کہ جی خان صاحب ایک ویک کے بعد آ رہے ہیں تو اس کے جلسے کے انتظامات کرنے ہیں. تو جو پہلا جلسہ فیصل آباد میں خان صاحب نے کیا، اس کے انتظام کے لیے جو چند لوگ اکٹھے کیے گئے ان میں سے ایک میں بھی تھا. تو وہاں میٹنگ میں لاہور سے کسی نے آ کے میسج دیا، مجھے اب ایگزیکٹلی بندے کا نام نہیں یاد. انہوں نے کہا جی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ نہ کھڑے ہوں، لوگ جلسہ گاہ میں پہنچے، میں وہاں آ کے اپنا پیغام دوں گا اور وہاں سے اپنے گھروں میں چلے جائیں. تو کسی نے لڑکے نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا جی کہ یہ خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ جلسہ گاہ پہنچے، ہم تو ان کا پورا استقبال کریں گے. ینگ لڑکے تھے، انہوں نے کہا جی خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرے کو ملازم نہیں ہے جو سڑکوں میں میرے لیے کھڑے ہوں گے، یہ جلسہ گاہ میں آئے، میں اپنا پیغام دوں گا، اپنی بات کروں گا، اس کے بعد یہ لوگ گھروں کو جائیں. آپ یقین کریں مجھے پہلی دفعہ جو چیز اٹریکٹ کی تھی نا خان صاحب کی 96 میں، کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 96 میں، تو وہ مجھے یہ تھی کہ وہ اپنی قوم کو عزت دینا چاہ رہا ہے. وہ نہیں چاہ رہا کہ درباریوں کی طرح سڑکوں پہ کھڑے ہوں، وہ عزت دینا چاہ رہا ہے اپنی. وہ مجھے پہلی انٹریکشن تھی عمران خان کی کہ یہ بندہ اپنی قوم کو عزت دے گا، اور اس چیز نے مجھے کھینچا تحریک انصاف کی طرف. پلیئر تو وہ تھے ہمیشہ سے، ہمارا آئیڈیل بھی تھا، ان کو دیکھنے بھی جاتے تھے. فیصل آباد میں کو میچ ہونا، لاہور میں میچ ہونا، ہم نے بھاگ بھاگ کے جانا. لیکن یہ خان صاحب کی جو اسٹرگل ہے نا سر، دس از انبلیویبل، ریمارکیبل. اس ساری جرنی میں اگر آپ کو بندہ اسٹڈی کرے گا تو اس کو ایک چیز نظر آئے گی، ایک دو چیزیں نظر آنے میں سب سے بڑی جو چیز تھی وہ کنسسٹنسی تھی. ہی از ویری ویری کنسسٹنٹ. وہ بات کہتے ہیں اس کو تکرار سے کہتے ہیں، اور 27 سال سے مسلسل ایک بات کرتے جا رہے ہیں. دوسرا ان کا جو بہت بڑا ہتھیار تھا وہ تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اتنا بڑا ویپن تھا کہ اس نے ٹرن اراؤنڈ کر دیا. لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ سر اللہ تعالیٰ دلوں میں محبتیں پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دلوں پہ اختیار ہے، دلوں پہ کسی کا اختیار نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. آپ دماغ تو شاید چینج کر سکتے ہیں لیکن آپ دل نہیں چینج کر سکتے کسی کا. یہ ایک ریمارکیبل جرنی ہے. اس کے جتنی آپ تعریف کریں اس کا کریڈٹ عمران خان کو دیں یا قدرت کا معجزہ کہیں، یہ بڑی خوبصورت جرنی ہے. عمران خان کو اگر ایسے پرسنل دیکھیں نا، اگر آپ یہ پلیز مائک بند کیجیے گا، مجھے ذرا بات کرنے دیں. میں بہت کم لمبی بات کرتا ہوں لیکن آج آپ نے چھیڑ ایسا دیا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے بات کرنے کو. تو سر وہ اب خان صاحب کی جو جرنی ہے نا وہ بڑی زبردست قسم کی ہے. یہ کسی کا مائک بار بار آن ہو رہا ہے، انٹرپٹ ہو رہا ہوں. طارق محمود بھائی اچھا آپ کا مائک اوپن ہے. اچھا جی، خان صاحب کی جو یہ چیزیں ہیں نا، ہم دنیاوی لحاظ سے بہت چیزیں دیکھتے ہیں لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ایک چیز آپ دیکھ لیں کہ اللہ کو کوئی سائنس ڈیفائن نہیں کرتی لیکن اللہ ہے. یہ ایک ایمان کا تقاضا ہے، اور اس شخص کے ایمان کا لیول اتنا زیادہ ہے کہ اللہ خود اس سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. اس لیول پہ اس بندے نے اپنے آپ کو لے کے چلا گیا اللہ کی عبادت میں. اور اس کی جرنی دیکھیں، ہی واز لائک اے پلیئر. پھر وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پلے بوائے تھا، اس کے ارد گرد لڑکیاں دیکھنے اس کو دیکھنے کی ترستے تھیں، اس کی ایک لائف تھی. بہت ساری سٹوریاں سننے کو ملیں گی لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ تربیت کی، اس کو لے کے آیا، چیریٹی کی طرف لے کے آیا. اس کے اندر احساس کا جذبہ تھا بہت زیادہ. لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جو چیز میں نے اس شخص میں دیکھی نا وہ ہے حب الوطنی.
پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ محب وطن شخص آپ کو نہیں ملے گا. آپ یقین کریں کہ 70s میں 80s میں یہ ٹاک شو کیا کرتے, ایک سلینا اسکاٹ کا ٹاک شو آیا کرتا تھا, میں نے یہ ٹاک شو دیکھا, اس سے 30-35 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. عمران خان شلوار قمیض اور تلے والی چپل پہن کے بیٹھا ہوا تھا. اس کی اپنے ذات کے ساتھ جو پراؤڈنس ہے, اپنے محبت کے, اپنے ہونے کا جو اس کا احساس ہے, جو خودداری اس کی ہے, اس کا لیول بہت اوپر ہے, اور وہ یہ چیز اپنے قوم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. اس ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, سے ریمارکیبل ہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہ ٹرمپ جو ہے امریکہ میں کھڑا ہو کے اسپیچ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے جی عمران خان ایک شاندار آدمی ہے, خوبصورت آدمی ہے, اور 2-4 ریمارکس ذرا کانٹروورشل ہیں, اس کی ڈیٹیل میں نہیں میں جانا چاہتا وہ اصل میں حقیقت کیا یا اس نے کیا بات کی ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم, امریکہ کا پریزیڈنٹ جب الیکشن لڑ رہا ہوتا پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو, اور سب کی نظر ادھر لگی ہوئی ہیں. امریکہ تک میں اس وقت یہی بات ہو رہی کہ عمران خان کا کہاں سے ذکر آ گیا. تو وہ سر عمران خان اس قابل ہے, اس قابل تھا, اور وہی قوم کو عزت دلا سکتا ہے. یہ جو کمنگ الیکشن ہے یہ روٹی پانی کے الیکشن نہیں ہے. عمران خان کے آنے سے آپ کا ایک دم سے چیزیں ٹھیک نہیں ہونی. یہ سر عزت کا مسئلہ ہے, خودداری کا مسئلہ ہے, لا الہ الا اللہ کا مسئلہ ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو لیسن ہے یہ اس کا مسئلہ ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو لے کے چل رہی ہے, اور ان لوگوں نے ٹکر لی ہے لا الہ الا اللہ سے. عمران خان سے نہیں لی ہے انہوں نے, یہ اس کو نفی کرنا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان غلط ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین جو پڑھ رہا ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے وہ ہم ہے. یہ بتانے کے چکر میں ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں ابھی اور آنے والے دنوں میں بھی, اور ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. چائنا نے پیسہ لگایا ہوا, چائنا اپنے پیسوں کا حساب مانگے گا. دنیا کے بڑے حساب جو نا وہ بھی ہونے والے پاکستان کے ساتھ. ہم بہت چیزوں کو بھول رہے ہیں, لیکن ایک چیز ہمیں یاد رکھنے کی اس نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے, ڈٹرمینیشن, کنسسٹنسی. آپ کنسسٹنٹلی کام کریں, آپ گھبرائیں نہیں, آپ ڈرے نہیں. وہ دیکھا آپ نے کل کا میچ 7 آؤٹ تھے, وہ کہاں سے کہاں لے گیا میچ کو. یہ ہوتی ہے وہ چیز جو عمران خان اپنی قوم میں ڈالنا چاہ رہا ہے, اور یہ ہم سے اس سے لینی ہے. ہمیں جو عمران خان چیزیں دے رہا ہے وہ ہمیں دینی ہے, ہم اس سے لینی ہے, سوری, جو وہ ہمیں دے رہا ہے. اور وہ دے رہا خودداری, عزت نفس اور اللہ پہ یقین. اوور ٹو یو گائز. نظر بھائی, آپ نے جو بات کی نا ٹرمپ کی, وہ اس کو ووٹ کی ضرورت ہے آنے والے الیکشن میں. جو اس کے پاس اس وقت ووٹ ہے وہ 12 لاکھ ہے, اور اس کو معلوم ہے کہ اوورسیز میں اگر 12 لاکھ ووٹ پاکستانیوں کے ہے تو اس میں سے 50,000 بھی کہیں اور نہیں جانا. تو جب میں عمران خان کی صفت کروں گا تو یہ مجھے پڑھیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا لیڈر انٹرنیشنل لیڈر ہے. جی, اوور ٹو یو سر. عنایت بھائی اور نظر بھائی دونوں کے لیے ایک کوشچن ہے, نیچے سے آیا ہے. ڈسٹرکٹ خانیوال کو کوئی جانتا ہے آپ دونوں میں سے؟ جی, ملتان کے قریب, ہاں کے قریب. یا نیچے ایک کوشچن آیا کہ ان کا کینڈیڈیٹ اناؤنس نہیں ہوا. تو پہلے آپ روشنی ڈال دیں, بعد میں پھر میں ایڈ کر دوں گا. جی, آپ میں سے کوئی اگر اس پہ روشنی ڈال رہا ہے, نیچے کوشچن آیا ہے. اچھا, خانیوال میں تو یہ ہوا تھا کہ جب ضمنی انتخاب تھا 1 سیٹ کا, جو کہ مسلم لیگ نون سے کٹ کر آیا تھا پی ٹی آئی میں, اور وہ پی ٹی آئی وہ الیکشن لوز کر گئی تھی. صوبائی اسمبلی کا سیٹ تھا, اب وہ نام مجھے یاد نہیں ہے اس کا. تو اتنا مجھے پتہ ہے خانیوال کا. لیکن اب خانیوال میں جو سروے ہوا ہے 2 ہفتے پہلے والا, تو وہ تو اتنا بڑا فرق ہے کہ اس کو کوئی فیل ہی نہیں کر سکتا, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اوور ٹو یو سر. اچھا, وہ نیچے, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ نیچے کے لوگوں کو بھی اپنی گفتگو میں شامل کریں, تو آپ اوپر بات کریں, میں نیچے سے بھی کامنٹ اٹھا رہا ہوں. تو یہ انہوں نے لکھا ہے پی ٹی آئی نے میڈم نورین نشاط ہے ان کا نام. ہاں, اس کا والد شوہر تھا, وہ اس کا نام نشاط تھا. یہ اس کی بیوی ہے. یہ الیکشن ہار گئی تھی خانیوال سے, پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ضمنی الیکشن تھا. یہ آج سے تقریباً 2.25 سال پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہو گیا, چلے میں اس میں تھوڑی سی چیز ایڈ کر دوں گا. دیکھیں, جو بندے ہم نے اناؤنس کیے ہیں یا اناؤنس نہیں کیے, اس کے پیچھے بھی حکمت ہے. تو ہر حلقے سے انشاءاللہ پی ٹی آئی کا بندہ کھڑا ہوگا, یہ آپ کو ہم کنفرم بتا سکتے ہیں. ہر حلقے سے انشاءاللہ کھڑا ہوگا, تو اسٹے ٹیون انشاءاللہ. تو
बहुत जल्द आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जी अभी इनायत भाई कैरी ऑन अभी करें। तो 90% लोग का नाम अभी नहीं आया, अभी तो आने हैं, और एक एक सीट पर 5 कैंडिडेट होंगे पीटीआई के। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि जो प्रीवियस कैंडिडेट्स थे इधर पंजाब असेंबली के छोटे लेवल के और 2 ऊपर नेशनल असेंबली के, उनमें से मेरे ख्याल में तो 90% ने अभी सरेंडर ही नहीं किया। अब इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, जो टिकट्स खान साहब ने मतलब दी थी खासतौर पे पंजाब में? अच्छा जी, पंजाब में तो ये सिचुएशन है, ख़ास कर पंजाब और KPK में, कि जो कैंडिडेट अभी सामने आ रहे हैं जिनको ये मुस्तरद करेंगे ROs के ज़रिए, तो उसके लिए लायामल ये तैयार किया गया है कि ज़्यादातर टिकटें दी जाए वकला बिरादरी को, और वो भी उन वकला को जो कि एक्टिव भी है और अपने पेशे में वो यानी काफ़ी कामयाब और दुनिया उनको जानती है। ये एक लायामल तैयार हो चुका है ख़ास कर पंजाब के लिए। जी ओवर टू यू। ये वो जो आपने बात की है ना कि जी हमारे 90% जो हैं उधर ही हैं, वो बिल्कुल उधर ही हैं, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पंजाब के बहुत सारे जो MPs जो इस वक्त जो पिछले असेंबली के अंदर बैठे थे, मैं उनको जानता हूँ, वो ग्राउंड अंडरग्राउंड है, वो सामने नहीं आ रहे, तो जाहिर है वो कहीं नहीं गए, वो पार्टी के साथ हैं, छुपे हुए हैं, तो उनकी पोजीशन वहीं पे होगी। उनको टिकटें मेरा ख्याल है कि उनको मिलेंगी, सिवाय उनके जिन्होंने पार्टियाँ चेंज कर ली या खान साहब के ऊपर जो जशनाम तराजी जिन्होंने किया, उनको छोड़ के मेरा ख्याल बाकी तो रहेंगे, और उनके साथ ही होंगे जो 3-3 4-4 नीचे 5-5 बंदों के को टिकटों का कैंडिडेट का ऐलान होगा या हो चुका होगा मेरा ख्याल अब तक। जो 1-2 रह गए उनका भी हो जाएगा, और हर सीट पे इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। अच्छा, और जो सीनियर लीडरशिप है ना, उनमें से जो नाम आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, असद उमर, फवाद चौधरी, सरवर अवान और इस तरह के 10-12 लोग जो है, उनको तो कभी टिकट इमरान खान नहीं देगा, उस पर तो कांटा इमरान खान ने लगा दिया है, और वो बड़े तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं कि देखिए जो अभी गिरफ्तारियां हो रही है फवाद चौधरी की या ये असद उमर वगैरह की, ये क्या है, ये एक और हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले कि इनको मंजूरी नज़र बनाया जाए इमरान खान के ख्याल में, उसके लिए मंजूरी नज़र बने ताकि इनको वो टिकट दे और फिर इनके ज़रिए हम अपना उल्लू सीधा करें। ये अजीब अजीब चालें चल रही है, लेकिन इमरान खान इन लोगों को कभी ज़िंदगी में पार्टी में रखेगा भी नहीं, ये मेरी बात इंशाल्लाह आप याद रखिए। तो इसमें असद कैसर भी शामिल है। ये जो उसकी गिरफ्तारी हुई है ना, ये भी सिर्फ इमरान खान को दिखाने के लिए कि ये तुम्हारा मतलब एक वो है, क्यों मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ इलाके के से ताल्लुक़ है, तो असद उमर को न अवाम वोट दे, असद कैसर न अवाम वोट देते और न PTI तो के टिकट उसको थोड़ा सा आपको इनायत भाई आपकी बात क्या कहते हैं बात को सेकंड करूंगा। अभी से मैं PTI वालों को बोलूंगा कि आप नजर रखें, अभी से जो गिरफ्तारियां होंगी ना, तो उस पर आप थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क करके देखिए कि ये क्यों हो रही हैं। बाकी आप समझदार हैं, आप खुद समझ जाएंगे। इनायत भाई मेरे ख्याल से इस पे ज्यादा रोशनी डालेंगे, क्यों इनायत भाई? इनायत भाई आवाज आ रही है? मैं हाँ, नायद भाई सो गए हैं। हेलो जी, आवाज़ आ रही है? हेलो जी अब आ रही है जी, अब मुझे तो आ रही है। अच्छा, मसला ये है कि इस वक्त जो गिरफ्तारियां हो रही ना, उन लोगों की जिनसे इस्टेब्लिशमेंट को कोई गिला नहीं है, यानी असद कैसर से कोई गिला नहीं है, फवाद चौधरी का कोई ताल्लुक नहीं है PTI से, असद उमर का कोई ताल्लुक नहीं है PTI से, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इमरान खान इनको एक्सेप्ट कर लें ताकि कल हम जो चाहेंगे वो कर सके। तो इस वक्त ये जो नाम मैं ले रहा हूँ, इनको कभी भी PTI में खुश आमदेद नहीं कहा जाएगा, न इनको टिकट मिलेगी। ये मेरी बात इंशाल्लाह आपको याद रहेगी। जी ओवर टू यू।
لالا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹی قربانی پیش کی جا رہی ہے، بہت زبردست، آپ نے صحیح تجزیہ کیا۔ تو لالا اس طرح سے تو مطلب جو ٹاپ لیڈرشپ تھی تو ان کو بھی مطلب کویسچن مارک تو شاہ محمود قریشی پہ بھی آتا ہے اس طرح سے، بس اس پر اس ابھی کے بات نہیں کرتے، اس کی وجہ ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ایک دو ہفتے میں یہ کلیئر ہو جائے گا، جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ آپ کو کلیئرنس مل جائے گی اس کی۔ اچھا اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ فواد چودھری کی، جو خاص طور پہ فواد چودھری کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ جب اس کو استحکام پارٹی کی وہ جو ایک تھوڑی سی مجلس تھی اس میں بٹھایا گیا تھا نا، جب وہ منہ پہ ہاتھ رکھ رہا تھا، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ پارٹی کو جوائن نہیں کر رہا، تو اس لیے اس کو فورس کیا جا رہا ہے کہ مطلب پورے طریقے سے استحکام پارٹی کو جوائن کر لو، مجھے تو کچھ ایسا لگ رہا ہے۔ لیکن اس نے پارٹی چھوڑی کیوں تھی؟ ذرا اس کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی تھی؟ کون سا اس کے جیل میں رکھا گیا تھا؟ وہ تو جب پہلے 2 دن تھے، وہ پھر جب بھاگ گیا تھا ہائی کورٹ میں، آپ کے سامنے ہے، اور فوراً آ کر پھر اس نے پریس کانفرنس کر دی، تو ایسے لوگوں کو کیسے قبول کیا جائے گا پی ٹی آئی میں؟ نہیں، پی ٹی آئی میں تو قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن جو اس کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو اس لیے گھسیٹا جا رہا ہے کہ تم پراپر جیلم میں طریقے سے استحکام کو جلسہ نہیں جوائن کر لو۔ نہیں، وہ کہتا ہے کہ جیلم میں آپ جلسہ کر کے دکھائیں، تو وہ جیلم میں جلسہ کر نہیں سکتا، اس نے صاف بتا دیا کہ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے۔ تو ہاں اس کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن یہ باقی جو آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی 8-9 لوگ ہیں، میرے ذہن سے ابھی نام نکل گئے ہیں، ان کو پکڑ کے اور ان کو دوبارہ، یعنی یہ عمران خان کو دھوکہ دینے کے لیے کہ بھائی یہ آپ کے ہمدرد ہے، آپ کے وفادار ہے، ایسے نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ عمران خان اب بہت کچھ سمجھ چکا ہے، یہی تو خامی تھی عمران خان میں، تو کوئی خامی ہی نہیں ہے دنیا میں، استغفر اللہ، یعنی انسان میں ہر قسم کی خامیاں ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں، لیکن اس میں یہ سب سے بڑی خامی تھی کہ ہر آدمی کے باتوں پہ یقین کرنا، اور یہ یقین کرنا کون کرتا ہے؟ جو خود دل سے صاف ہو۔ لیکن انشاءاللہ اب وہ کام نہیں کرے گا، وہ اپنے تجربے، یعنی جو وقت اس کو جیل میں مل گیا ہے نا، یہ بہت بڑا کریڈٹ ملا ہے عمران خان کو، اس کی وجہ سے ایک تو دین سے بہت قریب ہو گیا ہے، دوسرا تجربہ بہت بڑا بڑھ گیا ہے، یعنی یہ جو پورے 70 سال میں اتنا تجربہ نہیں آیا ہوگا جو ابھی آیا ہے اس کو، وہ ہر ایک چیز کو بہت اچھی طریقے سے دیکھ رہا ہے، یہ باتیں باہر آ جاتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ جی نظر بھائی۔ بھائی اصل میں مسئلہ پتہ ہے کہ ہم جب لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، میرا اس پہ بڑا اپنا ایک ٹیک ہے، میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو لیڈرشپ ہے، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں، اس ٹائم میں سے گزر رہے ہیں جہاں پہ یہ بے معنی چیزیں ہیں۔ میرے خیال میں آپ بھی اتنے ہی لیڈر ہیں جتنا کہ فواد چودھری ہے، آپ کو صرف موقع نہیں ملا، آپ کو کھڑا نہیں کیا گیا، آپ اپنے گھر میں چلا رہے ہیں، اگر آپ شادی شدہ تو آپ کے بچے ہیں، آپ اپنے گھر کو مینج کر رہے ہیں، صبح گھر سے نکلتے ہیں کام کرنے کے لیے، اپنی وائف کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو آپ لیڈ کر رہے ہیں۔ جب آپ ایک 4 5 10 بندوں کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ کو کیپیسٹی نہیں، آپ کو موقع نہیں دیا گیا 50 بندوں کو لیڈ کرنے کا، سو آپ 10 کو لیڈ کر رہے ہیں، تو آپ 10 کے لیڈر ہیں۔ جب آپ کو 50 کا موقع ملے گا پھر آپ 50 کے لیڈر ہوں گے۔ یہ جو فواد چودھری وغیرہ ان کا تو اپنا ووٹ کوئی نہیں ہے، یہ جس جگہ پہ کھڑے ہو جائے گا تو ان کو پوچھے گا کوئی نہیں۔ سر یہ جو ووٹ صرف عمران خان کا ہے، لیڈر صرف عمران خان ہے، جس کو یہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کہہ رہے ہیں، ہمیں وری کرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اچھی وزارتیں چلائی ہیں، فواد چودھری نے جتنی وزارتیں ملی بڑے اچھے طریقے سے چلائی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس نے وہ اسٹرینتھ کریکٹر کی نہیں شو کی ہے جو اس کو شو کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیں آپ پارٹی چھوڑ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، بندہ مان لیتا ہے، لیکن یہ تو کوئی تک نہیں بنتا نا کہ آپ دوسری پارٹی میں جا کے وہاں پہ بیٹھ جائیں۔ اگر بیٹھ کے تو منہ چھپا رہے تھے تو ہمارے اوپر آسان کرے، گھر بیٹھنا تھا نا، 2 دن جیل کاٹ لینی تھی نا۔ سر عمر سرفراز چیمہ کو دیکھیں، ان لڑکیوں کو دیکھیں، ان کے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں یار، وہ بھی تو انسان ہے نا۔ سو ہمیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف عمران خان کے ساتھ نئی لیڈرشپ آئے گی، نئے لڑکے آئیں گے، آپ آئیں گے، میں آؤں گا۔ ہمارے لیے کوئی لیڈر نہیں ہے بغیر عمران خان کے، یہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اگر وہ کسی کمبے کو بھی کھڑا کرے گا انشاءاللہ عوام ان کو ووٹ دیں گے، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیں آپ، کوئی قیمت نہیں ہے ان کی۔ لالا نظر بھائی میرے خیال میں اس وقت اب پی ٹی آئی کی پوزیشن وہ بنی ہے جیسے 2018 میں ہمیں یہ مطلب
پہلے جو اچھے پولیٹیشین تھے ہمیں سیٹیں پوری کرنے کے لیے ان کی ضرورت تھی. ابھی خان صاحب کی یہ پی ٹی آئی ہماری اس پوزیشن پہ پہنچی ہے کہ ہم کسی بھی نئے بندے کو کھڑا کریں گے کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹ ہے اور وہ ون کرے گا. پہلے کیا ہوتا تھا، اگر ایک حلقے میں ایک کینڈیڈیٹ 80,000 یا 90,000 ووٹ لے رہا تھا، اس میں 10,000 اس کا پرسنل تھا، 80,000 اس کو تب بھی پی ٹی آئی کا پڑا تھا. آج جو ہے، آج وہ 80,000 کا اس میں سے 200 بھی نہیں اس پرسنل کینڈیڈیٹ کا ہوگا تو 80 کا 80,000 اس کو پی ٹی آئی کا ووٹ پڑے گا. آج پارٹی اس پوزیشن میں کھڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہ بس مطلب فارغ ہو گئے ہیں. میں ابھی آپ ان کو کو میں آپ کو ایک منٹ، میں آپ کو اس کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں راجہ ریاض جو تھا وہ پیپل پارٹی کی طرف سے 2008 میں الیکٹ ہوا، پیپل پارٹی کا ووٹ تھا. 2013 میں اس شخص نے کتنے ووٹ لیے تھے؟ 14,000. پھر 2018 میں پی ٹی آئی کی سیٹ ٹکٹ پر اس نے کتنے لیے؟ 1,10,000 ووٹ. اب آپ دیکھ لیجئے، اور اس وقت اس شخص کو وہی مسلم لیگ جن کی وجہ سے یعنی کہ وہ ان کو اپوزیشن لیڈر بھی بنایا، جو بغیر تھی اس نے کی تھی، آج وہ ان کو بھی ٹکٹ نہیں دے رہے. کیوں نہیں دے رہے؟ کہ بھائی اس آدمی کو تو کوئی ووٹ دے گا ہی نہیں، ان کو سارا پتہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ووٹ ہے عمران خان کا، یہ کسی شخص کا ووٹ نہیں ہے. اور یقین کیجئے کہ اس وقت اگر ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اوریا مقبول جان کو ایک پروگرام میں سن رہا تھا، جو بات میں اکثر آپ لوگوں کے ساتھ جو بات کرتا ہوں، تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیے الیکشن ڈے پر یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کے ووٹ کو، اگر وہ کہتا ہے کہ 18,000 کو تو 20,000 بنا سکتے ہو، لیکن 18,000 کو 80,000 کیسے بناؤ گے؟ یہ بڑا کویسچن مارک ہے. یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. صرف یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عوام نکلے یا یعنی ڈسارٹڈ ہو کر نہ نکلے، کیونکہ جو پروٹوکول دی جا رہی ہے نواز کو اس وقت کہ بھائی یہ تو آنے والا وزیر اعظم ہے، یہ صرف آپ کے حوصلے توڑنے کے لیے. ان کو بھی پتہ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا. یہ ان کی کیا مقاصد ہے؟ وہ دشمنی تو آپ کو معلوم ہے عمران خان کے ساتھ کیوں ہے، کس وجہ سے ہے. تو ایسی چیزیں کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. الیکشن ڈے پر نہ جنرل مشرف یہ سب کچھ کر سکا، ایون جنرل ضیاء الحق نہیں کر سکا. یعنی اس وقت خیر وہ تو پھر شہید ہو گیا تھا، فوت ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو حکومت تھی ان کا کبھی بھی یہ پروگرام نہیں تھا کہ بے نظیر بھٹو کو اقتدار میں لایا جائے. اور کتنا کچھ کرنے کے بعد یعنی جنرل حمید گل نے تو سارا کچھ اس وقت نواز شریف کو کون جانتا تھا، لیکن کیا ہوا کہ سارا جو اس وقت کا اسلامی جمہوری اتحاد اس کے جولی میں ڈال دیا. اور کتنی سیٹیں لی؟ 51. اور بے نظیر نے کتنی لی؟ 91. تو اب آپ خود دیکھ لیجئے، ایسے نہیں ہوتا. ہم بہت جلدی ڈسکریج ہو جاتے ہیں کہ او بھائی یہ تو عمران خان کو کبھی چھوڑیں گے نہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں جتنا عمران خان اندر رہے گا، جو ان کی اپنی سروے ہے، جن کا اپنا آدمی ہے کامران خان، چلو دوسروں کی سروے کو چھوڑ دو، اس میں 72% ہے عمران خان، اور اس کو دیکھ لو 18% ہے یہ جو نواز ہے. اب آپ خود سوچ لیجئے کہ اس کے بعد ان کا اپنا کیا ہوا سروے جو ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑا، اس کو دیکھ لیجئے. اور کل جو سروے ہوا ہے، نام میں بھول گیا ہوں، اس میں تو 82% ہے عمران خان. تو اتنے ووٹوں کو آپ کیسے قابو کریں گے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ان کے پاس کی ریٹرننگ آروز جتنی بھی ہے وہ آپ کے نامینیشن پیپر کے وقت زیادتی کر سکتے ہیں، لیکن ایک کو کر لیں گے. اب 5 کو کیسے کریں گے؟ جو اس وقت اسٹریٹجی بنائی ہے پی ٹی آئی نے وہ یہ ہے کہ ہر ایک سیٹ پر 5 لوگ یعنی کورنگ کینڈیڈیٹ ہوں گے، اور اس کے ساتھ میں پھر ایک آزاد بھی ہوگا اپنا آدمی. اب آپ اوور ٹو یو، آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. لالا، آپ کے خیال میں خان صاحب نومبر اینڈ میں باہر نکل رہے ہیں؟ یہ تو کچھ ایسی چیزیں ہیں. دیکھیے جو سائفر کیس ہے اس میں تو سارا کچھ ان کا وہ کیس تھا ہی نہیں، بلکہ بہت بڑی شرم کی بات ہے اس ملک کے لیے، اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کہ ایسا کیس جس کا یعنی الٹا، یعنی کہ جو ایک صحیح کام ہوا ہے اس کو آپ نے اس کا جرم بنا دیا ہے. تو ایسے کیس تو خیر، لیکن جو بیٹھی ہوئی لوگ ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے یا ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، وہ کیسے بینچ بناتے ہیں، ابھی وہ اس پر کیس لگ گیا ہے.
تو وہ ضمانت کے لیے، تو اس میں وہ کیسے کن ججوں کو، یعنی سردار نسیم جیسے لوگوں کو وہ اگر ادھر اس بینچ کی سربراہی دیں گے، تو وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ پیڈ آدمی ہے نواز شریف کے لیے، وہ تو سب کچھ کرنے کو تیار ہے، اور وہ کیا کچھ نہیں کرتا. یہاں تک کہ جو ہائی کورٹ سے ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی اگر پولیس آپ ضمانت دیتے ہیں اور پولیس گرفتار کرتی ہے تو یہ پولیس کا حق ہے، آپ نہیں روک سکتے. یعنی اتنی حد تک یہ لوگ نیچے گر گئے ہیں. تو یہ سب کچھ ہوگا عمران خان کے ساتھ. لیکن دیکھیے سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے عوام کی. عوام تو جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں، یعنی جو بقایا بھی ہے وہ بھی شاید یہ کل 100% ہو جائیں گے، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ جی اوور ٹو یو. عنایت بھائی ایک یہ سوال پوچھوں آپ سے؟ جی جی. جی، یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں گئے، 2-3 دن ادھر رہے، پھر ان کا سیفر کیس میں ضمانت بھی اور ضمانت کا فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا، اس کے پیچھے آپ بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے اس پہ بات بہت پہلے کی تھی، پھر ہم نے یہ مشورہ کیا تھا، یہ فہیم بھائی کو یاد ہوگا کہ ہم ان چیزوں پہ بات براڈ پہ نہیں کریں گے. وہ آپ کی بات جو میں سمجھ رہا ہوں، بات آپ جہاں تک آپ کا ذہن گیا ہے وہ بات ٹھیک ہے آپ کی. یعنی انہوں نے تو دیکھیں، میں نے آپ کو مثال پیش کی کہ ان ایسے لوگوں کو بھی یہ گرفتار کر رہے ہیں جن کا تعلق عمران خان کے ساتھ اس وقت نہیں ہے جو پہلے تھا. وہ عمران خان کو ایکسیپٹ کرنے والا نہیں ہے، لیکن ان کو کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ تاکہ ان کی مطلب کہ وہ قبولیت بن جائے عمران خان کے ہاں. لیکن عمران خان اب سب کچھ سمجھ رہا ہے. اس کو بھی اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس بات کو آپ سمجھ گئے میرا کیا مطلب ہے، نہ اگر میں بالکل سمجھا بالکل. سکوں. تو دوسرا جو ہے وہ صداقت جی عباسی ہے، وہ ہمارے حلقے کے ہیں. جو ایسے آدمی جو گئے ہیں، کیا آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ خان صاحب کو واپس لینے چاہیے ایسے آدمی؟ صداقت عباسی کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے. دیکھیں تین انسان ہے، چار تو بالکل. انسان ہے، انسان اتنی سختی برداشت نہیں کر سکتا جو یہ لوگ کرتے ہیں. خدا کسی کو نہ دکھائے. تو وہ اگر گیا ہے اور اس کے ساتھ جو جتنی بے عزتی کی گئی ہے وہ اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اسی طرح اور بھی لوگ ہیں. لیکن یہ جو دوسرا ہے خرم، وہ کیا نام ہے فیصل آباد والا، یہ دوسرا اپنا وہ شخص اس کریں. قسم کے فرق چند حبیب. فاروق فرق حبیب ابھی. اور اس قسم کے لوگ یہ تو کبھی نہیں دی جائیں گے، یہ یاد رکھیے. اور پھر اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جیسے وہ وہ فیاض الحسن چوہان جیسے لوگ. دوسرا مطلب عثمان ڈار ہو گیا. نہیں، عثمان ڈار کا تو کوئی چانس یعنی مجھے ایسے نہیں لگ رہا، کیونکہ وہ غائب رہا. وہ صحت سے بھی ٹھیک تھا، ہر ایک چیز ٹھیک تھا، لیکن وہ اس کی بزنس کو انہوں نے بالکل تباہ کیا تھا. بالکل. ٹھیک اس ہے، کی ماں کو بھی کسی تھا، ماں بالکل کو بھی غائب نہ گھسیٹا، لیکن ماں نے جو بیان دیا وہ بھی آپ ہاں کے بالکل. سامنے ہے. تو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا اس کی والدہ کو ٹکٹ ملے گا. یعنی عثمان ڈار کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہاں بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا اس کی والدہ کو ٹکٹ ملے گا. یہ بھی ابھی ہمارے یعنی سوچ سے تھوڑا دور سا مسئلہ ہے. یہ ایک بیان آیا تھا عمران خان کا، یہ جو شیرین مزاری کے متعلق، کہ وہ مجبور تھی. پھر لوگوں نے جب اس کو سمجھایا تو بعد میں اس نے نام بھی نہیں لیا. کہتے اس خاتون کا آپ کو فائدہ کیا ہے؟ اس کی بیٹی، جو اس کی بیٹی ہے میرا مزاری اور دوسری تو ایمان مزاری. ایمان مزاری، کہ ایمان یہ جو مزاری. ہے یہ کس طرح آپ کی مخالفت میں سب دنیا سے آگے ہے. کیا یہ والدہ اس کو نہیں روک سکتی تھی؟ یہ کہ کچھ چیزیں ایسے ہیں جو عمران خان کو پہلے پتہ نہیں تھا، اب سب کچھ معلوم ہے عمران خان کو. یہ 5 مہینے کے جیل میں بیٹھ کر اس نے بہت کچھ، یعنی ہمارے سوچ سے بھی آگے نکل گیا وہ. بالکل صحیح، بالکل صحیح بولو. جو ایک کل میں یار وہ ابھی سن رہا تھا، وکیل ہیں وہ مرمت صاحب، وہ بول رہے تھے کہ 400-500 آدمی کا جو کرتے ہیں نا کنونشن، یہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی وہ جو کریں گے نا کے پی میں، وہ بولتا ہے کہ 15 سے 20 ہزار آدمی ہو نا تو پولیس والا بھی کچھ نہیں کر سکتا. میں تو بولتا ہوں وہ بالکل صحیح بول رہے ہیں. تو ملاکنڈ میں آج ہو گیا نا بہت بڑا جلسہ، لوگوں نے دیکھ لیا، اور کراچی کا جلوس بھی لوگوں نے دیکھ لیا. دیکھیں حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتا. اب جتنا الیکشن قریب آئے گا ان کے ہاتھوں سے ریت پسلتا جائے گا.
اور اس کی آپ کو میں نے پچھلے پروگرام میں مثال بھی دیا کہ دیکھیے یہ جو کیئر ٹیکر ہوتے ہیں نا خاص کر، یہ جب الیکشن میں 20-25 دن رہ جاتے ہیں پھر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، کوئی ہاں یہ تو بیوروکریٹ، کسی کے نہیں ہوتے، بالکل صحیح بولا ہاں آپ۔ ان کی کوئی بات ماننے والا نہیں ہوتا، تو ہر آدمی دوسری کی طرح نہیں ہوتا، یہ حالات بدلتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت اگر 50 سے 60% تک ٹرن آؤٹ رہا اور رہے گا، میرا خیال میں اس سے بھی بڑھ جائے گا، تو یقین کیجئے کہ پاکستان پورے میں سندھ میں بھی اگر کینڈیڈیٹ کی یعنی ریجیکشن نہ ہوئی تو سندھ میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا، انٹیرین سندھ میں، پنجاب اور کے پی کے کو آپ چھوڑ دیں، کہ سندھ کے اندر بھی بہت کچھ ہو سکے گا، یہ کسی کے قابو میں نہیں آئے یہاں گا۔ پہ سوری لالا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہاں پہ ابھی کسی بندے نے بات کی عمران خان کو ضمانت ملے گی یا نہیں ملے گی، اس میں میری ایک بات کو، یہ بہت بڑا امتحان ہے سپریم کورٹ کا، کیونکہ جس قسم کی پٹیشن 2 لگی ہوئی ہیں اور ان کا آگے سے ان پٹیشنز کے اوپر جو آرگومنٹس دیے گئے ہیں عمران خان کی سائڈ سے، وہ بہت ہی اسٹرانگ قسم کے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کو مجبور ہونا پڑے گا عمران خان کو ضمانت دینے کے لیے، جہاں تک ان کی پچھلے کمیونٹی ان کا نہیں۔ لالا بات سن لیں، لالا پلیز بات سن لیں میری طرف، آپ پھر جو مرضی کہتے رہیں، آدھے گھنٹے سے میں آپ کی سن رہا ہوں، یہ جو مرضی کہتے رہیں، ان کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے اور یہ کر سکتے ہیں، یہ عمران خان کو قتل بھی کر سکتے ہیں، یہ عمران خان کو مار بھی سکتے ہیں، یہ گندے گھٹیا سے لوگ ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ کی عزت کا مسئلہ ہے، یہ قاضی فائز عیسیٰ کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں سے پاکستان کی عزت جو ہے نا، یہ سپریم کورٹ ڈٹرمن ہونی، پہلے جو الو کا پٹھا کر کے چلا گیا نا بیٹھ کے کہ کیس سنے ہی نہیں اس نے، یہ ان کو کیس سننا پڑنا ہے، اور اگر کیس اپنے ڈیفنس کے لیے عمران خان خود کورٹ میں آتا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہونا ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہونی ہے، یہ پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کر یہ چیزیں، اور یہ سپریم کورٹ کی عزت کا مسئلہ ہے۔ جج کوئی بھی بیٹھے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کس طرف چلنا ہے، آئین اور قانون کے ساتھ چلنا ہے یا پھر غیر آئینی ہونا ہے۔ اوور ٹو یو۔ جی نظر بھائی، پھر آپ کے اس کے بعد میں یہ کنگ خان صاحب ہے، اس سے بات کرتے ہیں، بس صرف آپ کو 2 لائنوں میں 1 منٹ میں جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں نظر بھائی، یہ جو آپ کہتے ہیں نا سپریم کورٹ کی عزت اس چیز کی ہوتی ہے جو جن کی اپنی کوئی عزت ہو۔ آپ ذرا سوچئے، عمر عطا بندیال صاحب ادھر چیف جسٹس پاکستان تھے، اللہ کے بعد طاقت ہوتی ہے چیف جسٹس کے پاس، 14 مئی کے فیصلے کو کیا وہ امپلیمنٹ کر سکا؟ اور یہ سب کچھ اس کے سامنے ہو رہا تھا، حالانکہ وہ کوئی کرپٹ جج نہیں تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکا۔ اور موجودہ جو چیف جسٹس ہے، اس کا تو خدا واسطے کا بیر ہے عمران خان کے ساتھ، تو اس باتوں کو آپ چھوڑ دیجئے کہ سپریم کورٹ کی اپنی عزت داؤ، عزت تو کب کی ختم ہو چکی ہے، جب 14 مئی کا امپلیمنٹیشن نہیں کر سکا اور آ کر یعنی مولانا پل رحمان یعنی پی ڈی ایم نے سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیا اور کتنے غلیظ الفاظ استعمال کیے۔ اگر وہ اپنی عزت کو بحال نہیں کر سکتے تو ہمیں انصاف کیسے دیں گے؟ یہ ہم نہیں، اب یہ سپریم کورٹ کی طرف اس وقت خاص کر یہ جو آپ کے 10 مہینے ہیں نا اس چیف جسٹس کے یعنی قاضی فائز عیسیٰ کے، یہ ایسے سمجھیے کہ یہ سب سے خطرناک دشمن ہے عمران خان کا۔ یہ جو بینچ بنائے گا، وہ بینچ میں سردار جیسے نسیم جو ہے اس جیسے لوگوں کو ڈالے گا، اور وہ جو دوسرا ہے جس نے ہائی کورٹ کو پابند کر دیا کہ پولیس گرفتاری کسی وقت بھی کر سکتی ہے، ضمانت دیں گی تو تب بھی وہ گرفتار کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے بینچ بنا کر تو عمران خان کے ساتھ۔ لیکن ان کے لیے اب ڈر یہ ہے کہ ان کو سارا پتہ ہے کہ عوام ہمارے متعلق، دیکھیں جسٹس منیر کا کوئی اولاد آپ نے کہیں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رشتہ دار تھا؟ ان لوگوں کے وہ حالات ہوں گے کہ مثال کے طور پر آنے والے وقت میں ان کا اپنا کوئی رشتہ دار بھی ان کو اون نہیں کرے گا، کیونکہ ان کی تاریخ اتنی گندی ہو چکی ہے، انہوں نے عزت سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور وہ ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا تھا، اس کی پراپرٹی تھی، اور اس میں کیا ہوا اور اسٹیبلشمنٹ نے کیسے بچایا اس شخص کو؟ ویسے نہیں بچایا تھا، سب لکھا کر کہ آپ نے ہماری مرضی سے چلنا ہے، اور اس وقت تو اس کے پاس یہ ہے کہ آپ نے عمران خان کو ہر طریقے سے، یہ کیا بکواس ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، پہلے 37 دن آیا خاموش رہا، پھر ایک فضول سا کیس اٹھا کر
صرف نواز شریف کو ریلیف دینے کے لیے کہ اس میں اپیل کا حق ملنا چاہیے. اس سپریم کورٹ میں اپیل کا حق کیسے مل سکتا ہے کسی کو, جو کہ ہمارے اس 15 لوگوں کے پارلیمنٹ نے اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ بنایا تھا. جی اوور ٹو یو سر. جی خان بھائی آپ بات کر سکتے ہیں کنگ خان بھائی. ہیلو. جی جی فہیم عنایت بھائی اللہ آپ. بھائی میرا خیال ہے کنگ خان بھائی بھی نہیں ہے. تو میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا, میری یادداشت میں تو نہیں ہے, آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ پاکستان کی پوری جو آپ کی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی جو ہسٹری ہے, اس میں آج تک کوئی ایسا فیصلہ جو حاضر سروس کسی فوجی کے خلاف, فوجی سے مراد ہے کسی جنرل کے خلاف یا کوئی لیفٹیننٹ جنرل ہے, اس کے خلاف کوئی ہماری سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نے آج تک فیصلہ دیا ہو؟ وہ ایسا ہے نا کہ دیکھیں میرے بھائی, وہ آرمی ایکٹ میں ان کا فیصلہ ہوتا ہے, اپنی ان کی جیک برانچ ہے, ان میں وہ فیصلے کرتے ہیں حاضر سروس لوگوں کی, وہ ہمارا ان کو اجازت نہیں ہے. لیکن ریٹائر لوگوں کی جو آپ بات کرتے ہیں تو آج تک انہوں نے نہیں کیا. آپ کی بات صحیح ہے. عنایت اللہ بھائی, جو تو یہ فوجی ڈسپلن ہے نا, دیکھیں میرا ابھی تلک نا بیک گراؤنڈ فوجی فیملی سے ہے, جو تو آپ کی جو پروسیجرل آپ کی جو مسٹیکس ہوتی ہیں نا, ٹھیک ہے نا, فوج کے اندر, اس کو تو ان کا فوجی جو قانون ہے اس نے کور کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو کورٹ مارشل ہو گیا اس کا. لیکن جب آپ کا ایک فوجی سیولین آئینی خلاف ورزی کرتا ہے, ٹھیک ہے, آئینی حدود سے تجاوز کرتا ہے, آئینی خلاف ورزی کرتا ہے, باجوے نے جیسے کی, ٹھیک ہے نا, میں مثال آپ کو دیتا ہوں. جس رات عمران خان صاحب ڈائری لے کے نکلے وہاں پرائم منسٹر ہاؤس, ٹھیک ہے, تو جو آپ کی سول انتظامیہ تھی, اس سول انتظامیہ کو باجوہ صاحب جی ایچ کے اور راولپنڈی کے اندر بیٹھ کے انہوں نے ہائی جیک کر رکھا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ ان کے آئینی جسے کہتے ہیں اختیارات, اس سے تجاوز کر رہے ہیں. آج بھی جتنی پولیس والے ہیں, کسی پولیس والے سے آپ پوچھیں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں آرڈرز کہاں سے مل رہے ہیں. تو اس کیس کے اندر, ٹھیک ہے نا, ایسی سچویشن کے اندر آیا کبھی کسی سیولین کورٹ نے, عدالت نے, ہائی کورٹ نے, سپریم کورٹ نے کسی فوجی کو اس کا جواب دہ بنایا ہو, یا کسی کے خلاف ہماری رولنگ آئی ہو؟ یہ سوال ہے میرا. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی اس طرح آئینی خلاف ورزی ہو تو یہ کر سکتے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا ان کا جو قلم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ ہلا سکتے ہیں یا نواز شریف کے بغیر. کیونکہ جتنی زیادہ تباہی نواز شریف نے پاکستان کی ہے, تو صرف کرپشن کی ہم نہیں کہتے کہ کرپشن اس نے جتنا بھی کیا ٹھیک ہے, لیکن اس نے پورے اداروں کو ریگ کیا ہے, تباہ کر دیا ہے. یعنی بار کونسل پر یعنی مہربانیاں کر کے, تو اس کو بھی جب آپ کا جج انڈکٹ ہوتا ہے نا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بار کونسل جو ہے وہ ایک باڈی ہے, اس کا بھی اجازت ہونا چاہیے. پھر آپ کا وزیر قانون جو ہوتا ہے, پھر سیکرٹری قانون اور اٹارنی جنرل, ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہوتا ہے کہ اس حساب سے آئے گا سپریم کورٹ میں جج. تو یہ کس طرح کی ججز آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس وقت صرف 5 ججز ہیں جو رائٹ سائڈ پر کھڑے ہیں اور 10 ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس سپریم کورٹ سے یہ توقعات مت رکھیے, صرف وہ کیجئے جو اس وقت ضرورت ہے. کہ الیکشن میں جیسے وہ فہیم بھائی وہ کلیکٹ کرتے ہیں, یعنی کہ آپ کا کون سا رشتہ دار ہے, آپ نے اس کو کیسے حرکت میں لانا ہے. جیسے ایک آدمی کا ووٹ ہے تو وہ 2 کیسے بنا سکتا ہے, اور الیکشن ڈے پہ لوگوں کو کیسے نکالا جاتا ہے. اس کے بعد یہ مسئلہ ٹھیک ہوگا جب آپ 2/3 میجارٹی اس شخص کو دیں گے, یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اگر نہیں, جیسے ان کا ارادہ ہے کہ ہم ایسی حکومت لے کے آئیں گے جہاں پھر بھی ہماری یعنی کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہوگا, یعنی کہ سپلٹ میجارٹی والے, تو وہ اگر دوبارہ ہوتا ہے تو اس ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے, تباہی کے دانے سے آگے لے کے چلے جائیں گے.
تو میں یہی کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ اس پہ صرف نظر کیجئے. اس وقت آپ کی بیوروکریسی، آپ کی جوڈیشری، آپ کی اسٹیبلشمنٹ، پولیس، خاص کر پنجاب کی پولیس، یہ جتنی بھی ہے یہ سب کے سب نواز شریف کے غلام ہیں. تو اب وہ غلام، ان کو یہ احساس ہے کہ نواز شریف اس وقت عوام میں ختم ہو چکا ہے، مسترد ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے جو کام کیے ہیں اس کے کاتے میں یہ لے کے جا چکے ہیں. ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ بیوروکریٹ ہے، یہ کس علاقے کا ہے، اس نے کیا کچھ کیا ہے، اب اس کی پوزیشن کیا ہے، پہلی کیا تھی. ان چیزوں سے یہ ڈرتے ہیں تو نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن انشاءاللہ وقت بدلے گا اور وہ الیکشن ڈے پہ بدل جائے گا انشاءاللہ. اوور ٹو یو سر. جی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ بیوروکریسی یا جو پولیس وغیرہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں 99% جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں یہ حرام خور ہیں. ان کو حرام خوری کی پوری عادت ہے. تو ان کو نواز شریف جو ہے نا، ان کے لیے ایک اچھا بندہ ہے ان کی نظر میں. عمران خان ان کے لیے زہر ہے. پہلی بات تو یہ. اور دوسری آپ بات کر رہے تھے، جیسے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو سول عدالتیں ہیں، ان سے کبھی کسی سابق ریٹائر فوجی جنرل کو سزا ملی ہے. اچھا وہ جو کیس آیا تھا مشرف کے بارے میں، جب کہا گیا تھا لٹکائیں 2-3 دفعہ سڑک پہ، تو وہ میرے خیال میں مشرف وہ عدالت نے دیا سر تھا نا وہ جب میں صرف میں ایک بات آپ کو، قمر بھائی، اس کو قتل کر دیا. وہ ریٹائر ہو چکا تھا اس وقت وہ ملین بلین کی دہاڑی لگا کے دبئی کے ایک لگژری فلیٹ کے اندر مزے کر رہا تھا، جب وہ گونگڑیوں تو سے جیسے کہتے ہیں نا مچھلی ریٹائر کی گاڑیوں بات میں. کر رہے تھے نا، آپ بھی ریٹائر کی بات کر رہے تھے کہ کسی ریٹائر کو بعد میں بھائی میں تو حاضر سویلین سروس کی عدالت بات میں کر تو رہا ہوں نا. آج باجوہ جب حاضر سروس تھا کہ مثال کے طور پہ آج جیسے آصم منیر نے پوری کی پوری جو آپ کی انتظامی مشینری ہے اس کو ہائی جیک کر رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو ایک ایویڈینس دیتا ہوں. ضلع شاہ کو جب قتل کیا گیا، ٹھیک ہے، ضلع شاہ کو فوجی جس دن انہوں نے آپریشن کیا، آپ کے ایف سی کے کمانڈوز پولیس کی وردیوں کے اندر وہاں پہ موجود تھے. ٹھیک ہے. اور ضلع شاہ کو انہوں نے، فوجیوں نے اس کو وہاں پہ تشدد سے قتل کیا. تو اس پہ انکوائری ہونی چاہیے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن، لیکن کون کرے گا؟ وہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا نا. وہ تو سب کو پتا ہے کہ جو ہو رہا ہے بس سب کچھ ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے. تو اچھا اگلی بات یہ کرنی تھی کہ آپ نے پہلے ڈسکس کیا کہ عمران خان کو رہا. تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو کم از کم الیکشن کے پہلے رہا کریں. وہ اس لیے کہ وہ اگر قاضی نے بلا لیا عدالت میں کسی بہانے سے، جیسے بھی جو کیس ابھی لگا ہے، تو پھر تو سمجھ آئے گا. اگر عدالت میں پیش ہو گئے خان صاحب تو پھر تو چانس بن سکتے ہیں. اگر ایسے ہی رکھا گیا مطلب کنٹرول انوائرمنٹ میں جہاں تصویر بھی باہر نہ آئے، تو پھر تو سمجھے نہیں الیکشن سے پہلے تو کم از کم نہیں باہر آنے دیں گے. سائفر کیس کے اندر اگر آپ عمران خان صاحب کو ریلیز دے بھی دیتی ہے نا سپریم کورٹ، تو تو دوسرے ہیں فوجیوں نے 35,33,636 کیسز بنا کے رکھے ہوئے. ٹھیک ہے نا. بالکل وہ رکھے ہوئے ہیں، اٹس بالکل وہ ناٹ ادھر ہی اباؤٹ، رکھیں آپ گے. دیکھیں اس کو، اٹس ناٹ اباؤٹ لا، اٹس ناٹ اباؤٹ آرڈر، اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹس، رائٹ. نہیں میں اٹس نتھنگ اسپیسیفکلی اباؤٹ سپریم دس. کورٹ کی بات کر رہا ہوں نا. میں ایک سپریم قانون کی کورٹ کی بات ہی جیسے آپ نہیں ہے. ڈسکس کر رہے دیکھیں تھے نا. یہ عمران خان صاحب کسی قانون، عمران خان صاحب نے کون سا جرم کیا؟ یہ تو قانون کی بات ہی نہیں ہو رہی. یہ تو یہاں بروٹ فورس سر ہے. جی آپ ایک تھوڑا سا مجھے بندوق بات کی کرنے تھے، طاقت میں ہے. بتاتا ہوں آپ کو. میری بھائی جی جی صرف 30 سیکنڈ دے دیں، آپ بات کیجیے گا بعد میں. دیکھیں اس وقت جو آپ جس خوش فہمی میں ہم مبتلا ہے نا، مثال کے طور پہ ابھی بھی ہم شاید تھوڑی سی ہمیں خوش فہمی ہے کہ یہ کوئی سسٹم ہے. ٹھیک ہے. اس سسٹم کے اندر کوئی عدالت ہوتی ہے، وہاں کوئی جج صاحب ہوتے ہیں، وہاں پہ آئین ہوتا ہے، وہاں پہ رولز ہوتے ہیں، وہاں پہ ریگولیشنز ہوتی ہیں، وہاں پہ انصاف ہوتا ہے، وہاں کے اندر آپ جا کے آرگومنٹس دیتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی چیز ہے. یہ صرف ایک بروٹ فورس. میں نے ابھی نواز شریف صاحب کی مثال آپ کو دی کہ نواز شریف جب پاکستان آیا اس سے پہلے آپ 3 مہینے کے وی لاگ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے جو بیسٹ آف دی بیسٹ لیگل مائنڈز ہیں پاکستان کے، ٹھیک ہے، ان کی کم سے کم 3-4 ملین آرگومنٹس ہیں لیگل. 3-4 ملین لیگل آرگومنٹس آپ کو مل جائیں گے کہ نواز شریف ایسے پاکستان واپس نہیں آ سکتا، آئے گا تو وہ پریزن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. اٹس ناٹ اباؤٹ
law, it's not about constitution, it's not about justice. जो एक ब्रूट ताकत है, एक फोर्स है, बंदूक की एक ताकत है, ठीक है ना। आसन मनीर 3rd डिवीजन मैट्रिक पास बंदा, ठीक है, मुझे बताएं वो कितना बड़ा एक लीगल एक्सपर्ट है कि वो पूरा मुल्क बैठ के वहां कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें चीज समझनी चाहिए कि अब, और इनको अंडर एस्टिमेट ना करें आप, इन फौजियों को अंडर एस्टिमेट ना करें आप, कि आपको जो इजी हैंड देंगे, आप ऐसे अरेबियन